اللہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بینائی کچھ علماء نے لکھا نہیں تھی پہلے سے، کچھ نے لکھا کہ بعد میں کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ والدہ کو پتہ چلا بیٹا نابینا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا، تو یہ پڑھے گا کیسے، یہ دنیا میں چلے گا کیسے، دنیا کی نظام کو دیکھے گا کیسے۔ بس یہ تڑپ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ میں پیدا ہوئی اور وہ اپنے رب کے سامنے راتوں کو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دعائیں مانگنے لگی، التجا کرنے لگی، اور اس التجا اور اس دعاؤں میں امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کا محبت اور والدہ کا عشق، والدہ کی تڑپ، وہ دعائیں ایسے قبول ہوئی، وہ مانگتی رہی مانگتی رہی مانگتی رہی، اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، اللہ میرے بیٹے کو نظر دے دے، اللہ میرے برخوردار کو بینائی واپس کر دے۔ وہ اس جذبے سے مانگ رہی تھی، اتنے عشق سے مانگ رہی تھی، اتنے ولولے سے مانگ رہی تھی، اتنی محبت سے مانگ رہی تھی کہ اللہ کریم نے بینائی بھی دی، اور بینائی کے ساتھ ساتھ ایسا علم دیا، ایسی قبولیت دی، ایسی علمیت دی، ایسا مقام دیا، ایسی پاکیزگی دی، ایسی اونچائی دی، ایسی رفعت دی، ایسی بلندی دی کہ عرب اور عجم کے تمام علماء، کائنات کے تمام فقہا، کائنات کے تمام معلمین، کائنات کے تمام محدثین، کائنات کے تمام اکابرین اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے، اگر قرآن مجید کے بعد کسی کتاب کو مقام مل سکتا ہے، عظمت مل سکتی ہے، بلندی مل سکتی ہے، مستند ہو سکتی ہے، پایہ عظیم پایہ والی کتاب بن سکتی ہے، تو وہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ لوگوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے وہ بخاری کی والدہ تھی، کس زمانے میں پیدا ہوئی، دوسری صدی میں آئی، کتنے بڑے مقام کی تھی، کتنی بڑی ولیہ تھی، اس نے دعائیں مانگی، اپنے بیٹے کو آنکھیں بے رب سے دلوائی، اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ سب کائنات کا سب سے بڑا محدث بھی بنوا دیا۔ اب یہاں بھی دیکھیے، آج سے 45 سال پہلے کا منظر آپ اپنے آنکھوں کے سامنے لائیے، تصور کیجئے۔ رات کو ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، حضرت مولانا خواجہ عبدالقادر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے والدہ محترمہ اور ہمارے نانا جان کا خاندان دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا تھا، مال اور اولاد، مال اور اوزار، یہ چیزیں بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے جب حضرت مولانا اسماعیل کے عقد میں آئی، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، سب حالات آپ کے سامنے ہیں، فقر، غربت، ناداری۔ اس غربت اور ناداری میں حضرت مولانا اسماعیل رحمہ اللہ کے ساتھ عرصہ گزارا، اور پھر دعائیں شروع کر دی، خدایا ہمارا جامعہ بھی کامیاب ہو، ہمارا مدرسہ بھی کامیاب ہو۔ پہلا بیٹا آیا زبیر، ربا اس زبیر کو آپ نے عالم بنانا ہے۔ ماں نے، والدہ نے دعائیں شروع کی، اور اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے مانگا۔ آج 45 سال بعد رب دکھا رہا ہے کہ مولانا زبیر شیخ الحدیث ہے، اور اس کے تمام بھائی حافظ، قاری، عالم اور مدرسے کے استاد، قرآن کے طالب علم، قرآن کے قاری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، امام بخاری کی آنکھیں نہیں تھی، ماں نے کہا
کہا ربا آنکھیں دے دے. یہاں مولانا زبیر کے برادران میں حضرت مولانا عزیر خلیل کی زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے منور تھی، بول نہیں سکتے تھے، لیکن ماں نے دعائیں کی. ماں کا عشق تھا، ماں کا ولولہ تھا، ماں کا جذبہ تھا، ماں کی محبت تھی، ماں کی مانگ تھی، ماں کی تڑپ تھی. رب سے مانگتی رہی مانگتی رہی مانگتی رہی. اپنے توتلے بیٹے کو رب سے استاد بخاری بنوا کے چھوڑ دیا. اس سال بخاری ثانی مولانا عزیر خلیل دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی. کہیے سبحان اللہ. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا کچھ نہیں ملتا. تمام علماء متفق ہیں کہ اس طرح کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. کہیے سبحان اللہ. ہمارے علماء میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ گزرے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا اور اس سے پیچھے اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ انور شاہ کشمیری ہے. علم اور علوم کا ماہر ہے، لاجواب عالم الدین ہے. اپنے شاگردوں سے فرمایا، اپنے تلامذہ سے فرمایا بیٹھو طالب علموں دوستو، اگر کہیں حادثہ ہو جائے، منطق کی تمام کتابیں جل جائے، علوم فلسفہ کی تمام کتابیں جل جائے، منطق کی تمام کتابیں جل جائے، حمداللہ جل جائے، قاضی جل جائے، تیسیر المنطق جل جائے، مرقات جل جائے، عیسیٰ غوجی جل جائے اور حمداللہ جل جائے، میبزی جل جائے، منطق کی جتنی بڑی کتب ہے تمام علوم جل جائے، فلسفہ کی تمام کتابیں جل جائے، فقہا کی تمام کتابیں جل جائے، حادثہ ہو جائے، تم نے پریشان نہیں ہونا، میرے پاس آ جاؤ، تمام کتابیں دوبارہ املا کروا دوں گا. لیکن دو کتابیں اس طرح ہے، دو علوم اس طرح ہے، اس کے سامنے انور شاہ بے بس ہے. ان دو کتابوں میں ایک امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے. ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے جو اپنی علمیت ظاہر کی ہے، اپنا تفقہ ظاہر کیا ہے، اپنی علمیت کا لوہا منوایا ہے، حدیث سے جو استنباط کیا ہے، اس کے سامنے انور شاہ بھی لاجواب ہے. انور شاہ تمام علوم تمہیں دوبارہ لکھ کے دے سکتا ہے، لیکن امام بخاری کا ترجمۃ الباب تمہیں دوبارہ املا نہیں کروا سکتا. حضرت علماء کرام لکھتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کتاب کا آغاز کیا، لکھنا شروع کر دیا تو ترجمۃ الباب قائم کیا. اس سے پہلے ہر حدیث سے پہلے غسل فرمایا، ہر حدیث سے پہلے، اور ہر حدیث لکھنے کے بعد لکھنے سے پہلے استخارہ کیا. پورا یقین تھا کہ حدیث صحیح ہے، روات صحیح ہے، اس کے باوجود استخارہ کیا ہر حدیث سے پہلے، اور پھر وہ اپنی کتاب میں درج کی. اب اس کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے کیا، اس کے بعد تمام احکامات بتا دیے، نکاح بتا دیا، طلاق بتا دیا، خرید و فروخت بتا دیا، تجارت بتا دی، سب چیزیں بتا دی. 2 جلدوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں جو فرمایا وہ بتا دیا، طلاق کے بارے میں جو فرمایا وہ بتا دیا، نکاح کے بارے میں جو فرمایا وہ بتا دیا، خرید و فروخت کے بارے میں جو فرمایا وہ بتا دیا. اب آخر میں بتا رہے ہیں ذکر تسبیح. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث تسبیح بھی. فرمایا قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا حساب بھی ہوگا، اور قیامت میں ترازو پلڑا قائم ہوگا انصاف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال تولے جائیں گے. کس طرح تولے جائیں گے؟ بعض علماء اور محدثین نے فرمایا عمل نامہ اٹھایا جائے گا،
کاغذوں سے بھرا ہوگا وہ اس پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض نے کہا نہیں، عامل اور عمل دونوں کو اٹھا کے اس تلے اور ترازو میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض نے کہا نہیں، اعمال کو اجسام کی شکل دی جائے گی پھر اس میں ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال اعمال کا وزن ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ۔ اس عبارت سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک